اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ ہم نے متعدد بار اپنے ویلاگز میں بتایا کہ عمران خان سیاست میں کیا بلنڈر کھیل رہے ہیں اور آخر ان کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ آج ہمارے جو دیرینہ دوست، ہمارے استاد ساتھی جو امتیاز بٹ صاحب ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی اور سارے سوالات ہم نے ان کے سامنے ون بائی ون کر کے رکھ دیے۔ وہ ہمیں کہنے لگے کہ آپ پہلے سوالات کر لیں تاکہ میں آپ کو تفصیل سے بتا سکوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ ان کا تعلق جو ہے سیاسی خانوادے سے ہے اور وہ سیاست کے اتار چڑھاؤ کو بڑے احسن طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ سیاسی خانوادہ چل رہا ہے ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان کے دور سے، کہ ان کے والد صاحب جو تھے اس وقت بھی وہ بڑے سیاستدان تھے اور پھر اس گھرانے میں ان کی تربیت ہوئی جہاں پر اوڑھنا بچھونا ہی سیاست تھا۔ تو پھر یہ ان سیاست دانوں کا ذکر کریں گے جو اصل سیاست دان تھے۔ یہ تو سیاست دان ہے ہی نہیں، اس وقت سب مفاد پرستی کی سیاست ہے۔ کسی کو ملک اور قوم کا نہ کوئی خیال ہے، نہ انہیں کوئی دکھ ہے، نہ مہنگائی کا، نہ معیشت کا، نہ ڈالر کا، نہ صنعت کا، نہ روزگار کا، نہ صحت کا اور نہ ہی تعلیم کا۔ کیونکہ جس قوم کی تعلیم تباہ ہو جائے وہ سمجھ لیں کہ ملک ہی تباہ ہے۔ اس ہی بچے نے کل کو آپ کے مستقبل کا محافظ بننا ہے، لیکن اس بچے کو آج آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں جبکہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے کتب ہی نہیں ہے، کتابیں ہی نہیں ہیں، وہ کہاں سے تعلیم حاصل کرے گا؟ بہرحال یہ بات ہو رہی تھی جب ہم نے بٹ صاحب سے پوچھا کہ سر اب آپ یہ بتائیں کہ جو رات کو گرفتاریاں ہوئی ہیں، سارے معاملات ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ عزیر صاحب آپ بات تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں کہ حالات کیا ہے۔ جب پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پر 15 بندے پروڈیوس کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہیں سے کپتان ٹریپ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھاتے رہے، اپنی تحریروں میں سمجھاتے رہے، اپنے ویلاگ میں سمجھاتے رہے۔ ایون دین امتیاز بٹ صاحب کا جو ہے ہم نے یہاں پر تجزیہ بھی پیش کیا اور انہیں باقاعدہ بتایا کہ کپتان صاحب ایسی غلطی مت کرنا، 70% ملک پر آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ ہیں، کے پی میں آپ ہیں، گلگت بلتستان میں آپ ہیں، آزاد کشمیر میں آپ ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بھانمتی کنبے کے پاس 28 کلومیٹر کی ایک مختصر سی حکومت ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے دماغ پر انتخابات سوارتے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں اور انتخابات ہوں گے۔ ایک اور بھی انہوں نے انکشاف کیا بٹ صاحب نے، کہہ لیا دیکھیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ابھی ایسا عمران خان کے حق میں نہیں ہے، کراچی کے بلدیاتی انتخابات آپ دیکھ لیں، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کے پاس ساری حکومتیں تھیں، ملک کا سب سے بڑا صوبہ تھا، یہ بیٹھے رہتے، اپنے معاملات چلاتے رہتے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے، وفاق پر دباؤ رکھتے، یہ لوگ ڈالر کے ہی اتار چڑھاؤ میں پھنسے رہتے، لیکن کپتان نے انہیں جو ہے کلین جو ہے وہ دے دیا ہے میدان کھیلنے کے لیے۔ اب کپتان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کپتان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، امتیاز بٹ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر ہاکی کا میچ ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں بیٹ ہے۔ وہ جیسے ہماری ہاکی کی ٹیم جب میچ کھیلا کرتی تھی، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا، کمنٹری چلا کرتی تھی کہ گیند سمیع اللہ سے کریم اللہ، کریم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کریم اللہ، اور ٹیم میں کہہ رہی ہے گول ہو گیا۔ یہی کام ہو رہا ہے آج۔ جی ہاں، اس وقت جو ہے دیکھیں، کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے، ہاکی بائی ٹرک ہوتا ہے، فٹ بال بائی پاور ہوتا ہے۔ کپتان جو ہے اس وقت سیاسی ٹرک سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا گیم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اسی وجہ سے اب یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ یہ 28 کلومیٹر کی حکومت آج وہ کہتی ہے کہ اگر سیاسی گرفتاریاں ہوتی تو پی ڈی اے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت ہی پابند سلاسل ہوتی۔ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کپتان نے کہا تھا تقریر کرتے ہوئے کہ عوام سڑکوں پر نکلے، دھرنے دے اور وہی سڑکیں بلاک کر دے، مگر کہاں ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف کے کارکن اتنی دفعہ باہر نکلے مگر کیا رزلٹ نکلا؟ کپتان تھوڑا سا سمجھے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا کیا بلنڈر ہوئے، کیا کیا سیاسی جو ہے ہوش اربا غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے آگاہی کرائی تھی۔
اب گرفتاریاں ہوں گی، اب یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی صدر مملکت کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی بھی اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے، صدر نے کچھ ایڈوائسز کی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کپتان اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ حالات جو ہے یو ٹرن لے رہے ہیں۔ معیشت کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ معیشت کی طرف آ جائے، اکنامک جو ہے وہ ہماری تباہ ہو رہی ہے، ملک تباہ ہے، نظام تباہ ہے، مہنگائی آسمان پر ہے، غریب بے روزگار ہو رہا ہے، بے روزگار جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، بچہ اسکول سے باہر ہے، مریض ہسپتال سے باہر تڑپ رہا ہے، اناج کی منڈیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں، گندم نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، ٹماٹر آلو پیاز اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے۔ کیا عوام کا بھی کوئی پرسان حال ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس وقت کپتان کے پاس کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کپتان کہتے ہیں کہ میں لڑتا رہوں گا، آخری دم تک لڑوں گا، اکیلا ہوں گا، تنہا ہوں گا، آخری سانس تک لڑوں گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کپتان کو لڑنا چاہیے، وہ عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، لیکن کچھ ماسٹر مائنڈ قوتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، انہیں ریڈ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ حالات موڑ کس طرف رہے ہیں، جا کس طرف رہے ہیں۔ یہ گرفتاریاں ہوں گی، ویسے تو یوں کہتے ہیں سیاسی ناقدین، سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ اب ملک میں انارکی پھیلے گی، حالات جو ہے کسی اور طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں جیسے چینج ہو رہی ہیں، جیسے کپتان ہٹ رہے ہیں، دیکھیں جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ جو ہے انتخابات کی ڈیٹ دیتے، اعلان کرتے۔ کے پی میں کابینہ فریم ہونے تک رات کو کچھ اختلافات ہیں، لیکن آج امکانات ہے کہ وہاں کی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھا لے گی۔ ابھی پنجاب کی کابینہ نے حلف نہیں اٹھایا کہ گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، چھاپے شروع ہو گئے ہیں، ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، جو انہوں نے بیانات دیے تھے اس کے حوالے سے۔ اب یہاں بھی کابینہ بنے گی، لیکن ابھی تک انتخابات کی تاریخ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، کیونکہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے بٹ صاحب سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیا قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایوان کی حیثیت تو تقریباً ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے ارکان سے قومی اسمبلی ختم ہو چکی ہے، پنجاب اسمبلی ختم ہو چکی ہے، کے پی آئی کی اسمبلی ختم ہو چکی ہے، نہ قومی اسمبلی ہے نہ کچھ اور ہے، پھر کیا کیا جائے؟ وہاں تو کیا لیجسلیشن ہوگی، آرڈیننس ہی نکلیں گے، اگر کوئی نکلیں گے، وہ بھی اگر صدر مملکت چاہیں گے تو۔ بٹ صاحب فرمائیں گے کہ اب پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرے اور آئین کی تشریح کرائے، کیونکہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں، انتخابات کا اعلان ہوگا۔ یہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قوم کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ کپتان کے ساتھ ہے، کیونکہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے یہ کسی صورت بھی جو ہے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ آئی ایم ایف کی اس نے شرائط کو قبول کر لیا ہے، پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے، اشیاء خرد و نوش ناپید ہیں، جو ابھی تک رشیا سے معاہدے ہوئے، جو بقول ان کے یہ کہتے ہیں کہ تیل اور گندم ملے گا، کہاں ملے گا؟ آپ کے پاس تو ایل سی کھولنے کے ہی معاملات نہیں ہیں، ابھی تک وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں سے عوام کا سلسلہ چلے گا؟ کہاں سے زر مبادلہ کے ذخائر آئیں گے؟ کیا آپ سیلاب کے حوالے سے جو آپ نے مدد مانگی ہے، کیا وہ آپ کو مل گئی ہے؟ کیا اس سے ملک چلائیں گے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہی بات ہے کہ صرف عدالتوں میں جائیں گے، وہاں سے معاملات دیکھیں گے، آگے چلیں گے تو پھر کوئی بات بنے گی۔ حالات جو ہیں وہ کچھ اور ہی سبق پڑھا رہے ہیں۔ اگر معاملات آگے چلتے ہیں تو یہ گورنمنٹ جو ہے، آنے والی حکومت جو ہے وہ پرولانگ ہوگی، اور وہ پھر وہ سخت فیصلے لے گی، معیشت کو مضبوط کرے گی، دیکھے گی، کیونکہ ان سیاست دانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ملک کو آگے چلا سکیں۔ الیکشن کھیلتے کھیلتے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔